لگے گا، لیکن ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا گیا ہے۔ یہاں جوڈیشل سسٹم کو پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو گئے ہیں، لوگوں کو کسی کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ یہاں ایک ڈی سی بندے کو اٹھاتا ہے، ایک ایس پی بندے کو اٹھاتا ہے، ایک کوئی لے جاتا ہے تو اس کو کون پوچھے گا؟ یہ عدالتیں کیسے اس گورنمنٹ کے خلاف بات کریں گی؟ تو یہ چیز سوچنے والی ہے۔ یہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم جو آج بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کی خاطر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ ابھی چونکہ کسی کا جب پرابلم آتا ہے تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو اب ایک اے ایس آئی نہیں مان تو چینج ہے کہ یہ اس طرح کی امینڈمنٹس، اب ایک اے ایس آئی کافی ہوگا ایک جج کے لیے۔ یہی چیز ہے، ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج بنیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اور ہم تمام وکلاء کو ریکویسٹ کرتے ہیں، سر کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں نہیں جائے، بلکہ باہر کھڑے ہو کر کتبہ لگا کر اس کو بتائیں کہ ہم سیاہ دن منا رہے ہیں۔ ہم جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو یوم نجات بنائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں، تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے، کہ فار گاڈ سیک اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے آگے بڑھو۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آج آپ لوگوں نے قوم کی امانت کو نہ سمجھا تو یہ بالکل آپ بھی مجرم ہوں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹوٹل لیگل فرٹرنیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جب یہ امینڈمنٹس ہوئی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے یہ امینڈمنٹ پرپوز کی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ ہم اسے مانتے ہیں نہ ہے، بلکہ جنرل وکیل وہ اس چیز کو کسی طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ لوگ اس کے لیے کیا کچھ کریں گے۔ ہم اس کے لیے لاہ عمل بھی آپ کو پھر دیں گے، آپ کو زحمت دیں گے، اور اس لاہ عمل کے تحت آگے کام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ہمارے قائد حامد خان صاحب موجود ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بتایا۔ میں بطور وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کو یہ میں تمام اپنے وکلاء بھائی پورے پاکستان کے وکلاء سے مخاطب ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ، جیسا کہ انہوں نے فرمایا حامد خان صاحب نے، کہ یہ قاضی کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ ہم فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ریفرنس میں بالکل کوئی بھی وکیل کالا کوٹ پہن کر شرکت نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو کسی صورت اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وکلاء کے اندر تفریق پیدا کی، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو، اور جس کے جو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کھلواڑ پیدا کرنے کا موقع مہیا کیا اس نے۔ تو اس وجہ سے ہم کسی بھی صورت اس کے ریفرنس میں ان کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہے کہ پاکستان کے تمام وکیل، ہم یہ جیسا خان صاحب نے فرمایا کہ ایک ایکشن کمیٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو، تو ہم پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ یہ تحریک چلے گی، اور اس کے خلاف یہ جو آئینی پیکج ہے جس کے پیچھے ایک بدنستی مبنی ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو، انڈیپینڈنٹ ادارے کو سرنگو کرنے کی کوشش کی جا گئی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ آئینی پیکج ختم نہیں ہو جاتا۔ اپنی اصل حالت میں جب تک قائم بحال نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور آپ کو پاکستان کے ہر گلی کونے میں کالا کوٹ اور آپ کو عوام جو ہے احتجاج کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فیڈریٹنگ یونٹ
جس میں کے پی کے سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے تھے. منورٹیز کا حق مارا گیا. منورٹیز کی چند سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. ریزرو سیٹس خواتین کی نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان آئینی ترامیم کے اندر جن لوگوں نے 2/3 میجورٹی الیجڈلی ہارس ٹریڈنگ کی, خرید و فروخت کی بنیاد کے اوپر کی, یہ نون لیگ ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتی ہے. یہ انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے. کبھی یہ مری کے ہوٹلوں میں لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے اغوا کر کے, اور کبھی چھانگا مانگا لے جاتے تھے. پوری قوم ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرتی ہے. ان آئینی ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس کا اختیار اگر ان ان پڑھ پارلیمنٹیرینز کو دے دیا جائے, وہ پہلے تو انہوں نے بی اے کی شرط رکھی ہوئی تھی, وہ بھی ختم کر دی ہوئی ہے, تو پھر پرائم منسٹر اور اسپیکر کے لگانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیں. یہ ٹرائکمی آف پاور اس 1973 کے آئین میں دی گئی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے گا. مقننہ کا ایک اپنا کام ہے, عدلیہ کا ایک اپنا کام ہے, اور ایگزیکٹو کا ایک اپنا کام ہے, اور فوج کا ایک اپنا کام ہے. اگر یہ کالا کوٹ بیٹھا ہے, اگر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی جائے تو یہ اپنے بندے کو مار دیں گے نا. اور اگر کسی ان پڑھ کے ہاتھ میں جو مڈل فیل اور یا میٹرک پاس ہو, اس کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا جائے تو پھر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ وہ کیا لکھے گا؟ یہ دراصل خواجہ آصف کی تقریر ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے. اس نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ کہا انہوں نے. یہ بدلہ کن سے لیا ہے؟ ججز سے لیا. اسی طرح سابقہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہاں ہم نے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے کیے تھے ہم نے ان کو گھر بھیج دیا. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. وہ سجاد علی شاہ والا میٹر ہو تو سپریم کورٹ کے حملہ یہ کریں, عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہوں تو یہ ٹرکوں پہ چڑھ کے شارع دستور پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ فیصلے اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. اگر انہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ کروانا تھا تو ملک قیوم صاحب کو فون یہی کرتے تھے. یہ میچ فکس کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں. جبکہ ہم کالا کوٹ آج اس بات کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم جو کہ عوامی نمائندے منتخب شدہ عوامی نمائندے ہیں, یہ تو فارم 47 کی جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ انہوں نے کوئی بھی جو آئینی ترمیم کی ہے وہ قوم کی حقوق کی ترجمانی نہیں کرتی, اور بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے یہ خلاف ہے. آرٹیکل 2A میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا گیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی ہیں. وہ الجہاد ٹرسٹ والا کیس ہو, وہ ریاض الحق والا کیس ہو, وہ شرف فریدی والا کیس ہو کہ ایگزیکٹو سے جوڈیشری الگ ہوگی اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی, وہ اس کے چیف جسٹس نہیں بلکہ ججز کے انتخاب کے لیے بھی کسی ایگزیکٹو کو کوئی عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں دیتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے مترادف ہیں, جو کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ پارلیمان نہیں کر سکتی. اور یہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف. ان کے خلاف انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے, سبورٹ کیا ہے, اور جوڈیشری کو سب سروینٹ ٹو دا پارلیمان کر دیا ہے. نہ کالا کوٹ اس کو تسلیم کرے گا
نہ اس ملک کے عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور جیسے ابھی خان صاحب نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ 25 تاریخ کو جب ہم یوم تشکر منا رہے ہوں گے تو تمام بار ایسوسیشنز پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، جی بی، کشمیر اور سندھ، تمام بار ایسوسیشن اس دن ریزولوشنز پاس کریں ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اور ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی ظلم جبر برداشت کیا ہے، ہم نے پہلے بھی سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. آج بھی یہ کالا کوٹ اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک غیر آئینی گورنمنٹ نے کی تھی، اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایجنڈا جو ندیدہ گفتیں یہ جس پہ عمل داری کروائی جا رہی ہیں، اس کا یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں انہوں نے یہ سپرسیڈ کر کے تیسرے نمبر والے جج کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا ہے. میں ایک اس ملک کی عوام کو بالخصوص اور وکلاء کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن سے اس سے پہلے جو ایجنڈا ہوا تھا، پہلے تو پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا گیا. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی اور یہ واضح طور پہ پوری عوام کو، پورے پاکستان مملکت کے ایک ہی فرد کو پتہ ہے کہ جو ہارے گئے 2 لوگ تھے ان کو جتوا کے اوور نائٹ جتوا کے ان کی حکومت بنائی گئی. اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جب ان کو اپنی مرضی کے انہوں نے لوگ لے کے آ گئے، اس کے بعد ان کا ہدف تھا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز پہ انہوں نے مطلب اپنا پریشر بڑھانا شروع کر دیا، جس کی واضح مثال یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز نے متفقہ طور پہ خط لکھا تھا کہ ہمیں کچھ ادارے، کچھ ایجنسیاں، کچھ لوگ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، ہمارے گھروں پہ کیمرے لگاتے ہیں. یہ اسی کڑی جو سٹیپس آگے آ رہے ہیں اس کی ایک کڑی کے سلسلے میں یہ کام کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ماضی میں کہ انہوں نے بغیر وجہ پہ اور چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ وکلاء پہ یہ 780A کے پرچے کروائے گئے. یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ ڈیوائڈ کر دو اس ملک کی جو منتخب نمائندے ہیں ان کو پولیٹیسائز کر دو، اس ملک کی جو آپ کے پاس عدلیہ ہے اس کو اس طرح کے پریشرائز کر دو، اور بالخصوص وکلاء کو اس طرح ڈیوائڈ کر دو، اس طرح انڈر پریشر کر دو کہ ایک وکلاء ہی ایسی آواز ہیں جو اس طرح کے غیر آئینی اقدام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور عوام کا بھی اعتماد اس وکلاء پہ ہے کہ یہ ہمیشہ رائٹ کے ساتھ، آئین کی بالادستی کے ساتھ اور یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے اس سال ہم نے ہمیشہ احتجاج کیا، اسد بٹ صاحب اور پوری کیبنٹ اور پورے وکلاء نے یہ فیس کیا. ہم بار بار یہ بات عدلیہ کو بتاتے رہے ہیں، یہ جو وکلاء کے خلاف آپ اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں اور ان کو بلا جواز آپ ان کے خلاف 780 کے پرچے اور ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جب ہمارا احتجاج ہوا کبھی بھی اس پہ تشدد کیا گیا. یہ ساری کڑی آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم جس کو وکلاء نے بالکل مسترد کر دیا ہے. ہم پہلے دن سے جب 19 سپٹمبر کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تحت آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوا تھا، ہم نے اس دن سے ہی اس کو جو ایکٹ شروع ہوا تھا اس کو ہم نے کنڈیم کر دیا تھا. ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں. پاکستان بھر کے وکلاء بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء ان آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. یہ سپریشن آف پاور اور انڈیپینڈنٹ اور جوڈیشری کے یہ خلاف ہے. اور یہ بہت سے دوست اور میڈیا کے جو بھائی ہیں کہتے ہیں جی آپ کی تاریخ شروع نہیں ہو رہی. آپ کو بتائیں یہ تاریخ ہماری 19 سپٹمبر سے باقاعدہ شروع ہے. اس کے اسی تاریخ کے اور ہماری ہائی کورٹ بار ہر موقع پہ ہر دفعہ یہ سٹینڈ پہ کھڑی ہے. اور محترم حامد خان صاحب کی سربراہی میں وکلاء انشاءاللہ متحد ہیں. اور اب یہ وقت آ گیا ہے، میں اپنی قوم کو، وکلاء کو یہ کہتا ہوں اب آپ متفق ہو جائیں. اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس ملک کو کہیں اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 25 تاریخ کو یوم نجات منائیں گے، اس دن ہم سڑکوں پہ آئیں گے. اور باقاعدہ یہ جو آپ جو اگر تاریخ کو کہتے ہیں کہ تاریخ سڑکوں پہ ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہماری قیادت کی سربراہی میں سڑکوں پہ بھی ہوں گے. میں اپنی سینئر قیادت کا مشکور ہوں کہ آپ
نوٹس پہ ہمارے ہائی کورٹ بار کی درخواست پہ تشریف لائے ہیں، بالخصوص محترم حامد خان صاحب، میرے میڈیا کے بھائی اور تمام وکلاء کو تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. منصور علی شاہ کے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ریکگنائز کرنا 26 تاریخ آنورڈ، اس کے لیے ہم نے کیا اپنے اقدامات لینے ہیں. اسی کے لیے ہم نے نیشنل ایکشن کمیٹی فارم کی ہے، اور نیشنل ایکشن کمیٹی ہی وہ کالز دے گی ڈیمونسٹریشن کی بھی، اور اگر بائیکاٹ کرنا ہے کسی مخصوص ججز کا اس کی بھی وہی کال دے گی. جی جن کو اگنور کیا گیا ہے، جیسے منصور علی شاہ، منی اختر، ان کو اس کی مستعفی ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم کبھی ججز کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کرتے اپنے موومنٹس میں، کیونکہ ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم یہ وکلا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں ہمیشہ آئین کو قائم رکھنے کا، عدلیہ کو آزاد رکھنے کا، اور وہ ہم ہی کریں گے. اور ہم انہیں استعفے کے لیے نہیں کہیں گے، وہ ان کی مرضی ہے جو کرے یا نہ کرے. جی شاکر صاحب، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ جوان مردی سے کھڑے ہوں، اس کو ریزسٹ کریں. ہاں جی، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ججز متحد ہو جائیں اور ان آئینی ترامیم کے خلاف جس میں جوڈیشری کو سبسروینٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف متحد ہو کے یہ قانونی رستے کے تحت ایک فل کورٹ بلائیں، اور فل کورٹ میں بیٹھ کے 25 کے بعد اس کو تمام سپریم کورٹ کے ججز متحد ہو کے ایک فیصلہ دیں تاکہ اس ملک کی تقدیر بدل سکیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اور سجاد علی شاہ والے میٹر میں جیسے خان صاحب نے کہا ہے تو اس فل بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارا یہ سپریم کورٹ کے ججز سے مطالبہ ہے کہ وہ فل کورٹ طلب کریں اور فل کورٹ میں ان تمام آئینی ترامیم کو انلیگل ڈکلیئر کریں. جی شاکر صاحب. کسی کو نوکری سے برطرف کیا جاتا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ آئینی معاملات ہوں گے یہ دوسری عدالت میں جائیں گے جو آئینی عدالت ہوں گی. تو کیا یہ سارے معاملات جو کہ 199 کے ساتھ ہر پٹیشن ہی میں جو ہے کہیں نہ کہیں یہ نقطہ ہوتا ہے، تو اب کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بند کر دینی چاہیے سارے معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت کو بھیجیں؟ دیکھیے، ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ساری عدالت بند کر دی جائے، کیونکہ اسی لیے انہوں نے یہ اس قسم کی باتیں رکھی ہیں کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے. یہ سارے بینچز ہی آئینی بینچز ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں لگا. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کا ایک آدھ بینچ بنا کے جو انسانی حقوق کے کیسز ہیں ان کو چلنے نہ دیا جائے، تاکہ ان کا جو ظلم ہے اس وقت، جو اس قوم پر ظلم برپا کیا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کا کوئی تدارک نہ ہو سکے. یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے اس ملک میں انسانی حقوق کو سلب کرنے کی، اس ملک میں عدلیہ کو ناکارہ کرنے کی اور آئین کو بے اثر کرنے کی. لہٰذا اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم وکلاء کے لیے کوئی جگہ نہیں رہنے کی، کیونکہ ہمارا تو سارا جسٹیفیکیشن ہی آئین ہے، عدلیہ کی آزادی ہے اور آئین پر اور قانون پر عمل داری ہے. یہ جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو دیا جا رہا ہے نا، یہ 199 کے ساتھ کسی قسم کی یہ قانونی طور پہ جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ اس بینچ کو یہ بھیجیں اور اس کو، یہ سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. اور یہ الٹیمیٹلی یہ خود ہی واپس آئیں گے. بٹ وی ول میک ایفرٹ کہ یہ ایز سون ایز پاسبل ختم ہو. آج انہوں نے کیا ہے، آج ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ہے سر، آج ہائی کورٹ کے ججز نے باقاعدہ روکا ہے. کھل کے پوری قوم کے سامنے آئے گی، اور یہ ہم چیلنج کریں گے اگر یہ لاہور ہائی کورٹ میں آئیں گے. جی بالکل ہے، ہم سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے ہم باہر کی طرف سے اس کو چیلنج بھی کریں گے اور اس کی مزاحمت بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، تھینک یو سر، بہت شکریہ.